اسلامی تاریخ میں کئی ایسے عظیم مجاہد اور سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے اپنی شجاعت، حکمت عملی اور عدل و انصاف سے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ انہی میں سے ایک نام صلاح الدین ایوبی کا ہے، جنہوں نے نہ صرف صلیبی جنگوں میں شاندار فتوحات حاصل کی بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کی مثالیں بھی قائم کی۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں تقریب موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام جوسف بن ایوب تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک باوقار سردار تھے اور ان کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو ابتدائی تعلیم کے دوران ہی اسلامی علوم، فقہ، تاریخ اور عسکری تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا، جس نے انہیں ایک مثالی سپہ سالار بنانے میں مدد دی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی عملی زندگی نور الدین زنگی کے فوج میں شامل ہو کر شروع کی۔ انہوں نے اپنی قابلیت اور بہادری سے جلد ہی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ 1169 میں انہیں مصر کی فوج کا کمانڈر بنایا گیا، جہاں انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت کی حمایت کی۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین نے مشہور جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے متحد ہو کر ایک زبردست قوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کے شاندار واقعات میں سے ایک تھی جس نے مسلمانوں کے وقار کو بلند کیا۔ صلاح الدین نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک عادل حکمران بھی تھے۔ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دی، جبکہ اس کے برعکس جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ صلاح الدین کی رحمدلی اور عدل کی یہ مثال آج بھی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جہاد میں گزارا اور کبھی ذاتی دولت اکٹھی نہیں کی۔ 1193 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے ترکے میں چند درہم اور ایک جوڑا کپڑوں کا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں گزاری۔